اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ محترم حضرات، یہ سورہ فیل ہے۔ یہ سورت ہاتھی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے، آپ کے پالنہار نے، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیسا معاملہ کیا ہے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو بیکار نہیں کر دیا؟ ان کا مکر اور ان کا فریب انہی کے اوپر واپس ہو گیا، لوٹ گیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ابابیل نامی پرندوں کو بھیجا۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان کے اوپر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے واقعے کو مختصر بیان کیا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہے؟ اصحاب فیل کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو، یعنی اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ کو، جس کو ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا تھا اور اس کو بنایا تھا ایک اللہ کی پرستش کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اس بیت اللہ کو ڈھانے کے قصد سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ حق تعالی شانہ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب الہی نازل فرما کر نیست و نابود کر کے ان کے عزائم کو اور ان کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔ اصحاب فیل کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی ہے، اس سال یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تاریخ طبعی نے اس طرح نقل کیا ہے کہ یمن پر بادشاہ حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذوالنواس ہے، جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی نصارہ پر شدید مظالم کیے، ان کو تہ تیغ کیا اور ظلم کی چکی میں ان کو پیس ڈالا۔ اس طرح اس نے ایک طویل و عریض خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھر دیا، اور جتنے بھی اس وقت کے نصرانی بت پرستی کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکانے والے تھے، اس بادشاہ وقت نے ان تمام اہل نصارہ کو آگ کے اندر ڈلوا دیا، جن کی تعداد تقریباً 20,000 کے قریب تھی۔ یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دوسری سورت کے اندر کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، سورہ بروج کے اندر اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ان میں سے کسی طرح 2 آدمی اس کی گرفت سے نکل گئے۔ انہوں نے
ملک شام کے بادشاہ قیصر سے جا کر کے فریاد کی کہ زونواس بادشاہ حمیر نے نصارہ پر ایسا ظلم کیا ہے کہ بیان کرنے کے قابل نہیں، آپ اس سے بدلہ لے لیں۔ ملک شام کے بادشاہ قیصر نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا، اور یہ بھی نصرانی تھا اور یمن سے قریب تھا، کہ آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لے لیں۔ اس نے اپنا ایک عظیم لشکر رباط اور ابرہہ کی قیادت میں یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا۔ لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو حمیر کے قبضے سے آزاد کرایا۔ بادشاہ حمیر ذونواس کسی طریقے سے بھاگ نکلا اور دریا میں جا کر کے غرق ہو کر کے مر گیا۔ اس طریقے سے رباط اور ابرہہ کے ذریعے یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد رباط اور ابرہہ میں باہمی جنگ ہو کر آپس میں جنگ ہوئی۔ اس طریقے سے رباط مقتول ہو گیا اور ابرہہ غالب آ گیا، اور یہی بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنایا جائے، ایک ایسا گرجا گھر بنایا جائے جس کی نظیر اور جس کی مثال دنیا میں نہ ہو۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام دنیا کے لوگ جو حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لوگ وہاں نہ جا کر کے اس کنیسہ کی عظمت و شوکت سے مرعوب ہو کر بجائے وہاں کے جانے کے اس کنیسہ کی طرف آنے لگے۔ اس خیال پر اس نے ایک بہت ہی عالیشان، ایک بہت ہی شاندار، ایک بہت ہی شان و شوکت والا کنیسہ اتنا اونچا تعمیر کیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا، اور اس کو سونے اور چاندی اور جواہرات سے بالکل مرصع کر دیا، اور پوری مملکت میں یہ اعلان کرا دیا کہ اب یمن سے کوئی کعبے کے حج کے لیے نہ جائے، اس کنیسہ کے ارد گرد طواف کیا جائے اور اسی کو کعبہ سمجھا جائے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب تھی، مگر لوگ دین ابراہیم اور کعبے کی عظمت اور محبت ان کے دلوں کے اندر پیوست تھی، ان کے دلوں کے اندر اتری ہوئی تھی۔ اس لیے قبیلہ عدنان، قبیلہ قحطان اور قریش کے قبیلوں میں غم کی اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر کے بیت الخلا کر دیا اور اس کو نجس کر دیا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور بتلایا گیا کہ کسی قریشی نے اس کے کنیسہ میں، اس کے گرجا گھر میں یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا، اس کو نیست نابود کر دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کر دی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی کہ اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا، جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی دوسرے بھی اس کے لیے بادشاہ حبشہ نے بھیجے۔ ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجنے کا منشا یہ تھا کہ بیت اللہ کے ڈھانے میں ان سے کام لیا جائے۔ عرب کے اندر جب اس حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، گھروں میں نہیں بیٹھے رہے۔ ہمارے اور آپ کی طریقے سے سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذونفر نامی تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کو شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر کے دنیا کے سامنے آ جائے، دنیا دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ ابرہہ نے
ذو نفر کو شکست دے دی اور ذو نفر کو قید کر دیا۔ اور چلتے چلتے جب یہ لشکر اس مقام تک پہنچا ہے جہاں پر قریش مکہ کے اونٹ چل رہے تھے، ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے، جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر ایک سفیر حناطہ حمیری کو شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس میں جا کر کے اس کی اطلاع کر دیں کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کو ڈھانا ہے، بیت اللہ کو مسمار کرنا ہے، بیت اللہ کو گرا دینا ہے۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی جانی اور نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر تم نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو یاد رکھو نہ تمہاری جان محفوظ رہے گی نہ تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب تک جب یہ خبر پہنچی تو عبد المطلب اس سے بات چیت کرنے کے لیے نکلے، اور جب اس کے پاس پہنچے ہیں تو عبد المطلب نے یہی بات کہی کہ اے بادشاہ، ہمارے پاس آپ کے مقابلے کے لیے طاقت نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ان اونٹوں کو واپس کر دیجئے جو آپ نے ہمارے اونٹ قید کر لیے ہیں۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ اے عبد المطلب، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم لوگ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا تھا کہ انا رب الابل، کہ اے بادشاہ، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کے سلسلے میں بات کرتا ہوں، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، لہذا آپ میرے اونٹوں کو واپس کر دیں۔ عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے، وہ اپنے اونٹوں کو لے کر کے واپس آئے اور بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر کے اللہ کے سامنے رونے لگے اور گڑگڑانے لگے، اور قریش کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ سب نے اللہ سے دعائیں کی کہ ابرہہ کی عظیم لشکر کا مقابلہ اے مالک ہمارے بس میں نہیں، آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام کر دیں۔ الہا وزاری کے ساتھ میں دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ لے کر کے مختلف پہاڑوں پر نکل گئے، اور اس طریقے سے وہ لشکر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ لشکر بیت اللہ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اصحاب فیل کو نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا ہے؟ کیسا معاملہ ہوا کہ دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں دکھائی دی، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کے برابر تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں کنکریاں ہوتی تھیں، اور پرندے بھی عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے، اور یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ان کنکریوں کو ابرہہ کے لشکر کر گراتے۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا ہے جو گولی بھی نہیں کر سکتی، جس پر پڑتی اس کے بدن کو چھید کرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی تمام کے تمام بھاگنے لگے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے تمام آدمی اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف علاقوں میں بھاگنے لگے، اور ان سب کا یہ حال تھا کہ راستے میں مر گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا تھا، یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا، ایسا زہر گھس گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل کر سڑنے لگا، اور اسی حال میں وہ واپس یمن لایا گیا۔ دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بہہ گیا اور مر گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان یہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کی دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل نامی پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر ایسی کنکریوں کو پھینکتے تھے جو پتھر کی ہوتی تھی، فجعلہم کعصف مأکول، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت کو بڑھا دیا، اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں۔ ان کی طرف سے خود حق تعالی شانہ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا اور برباد کر دیا۔ اس صورت کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے گھر کی، اپنے دین کی حفاظت کے اوپر آتا ہے تو اے انسانوں، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی اپنے دین کا، اپنے گھر کی حفاظت کا کام لے لیتا ہے۔ میرے بھائی، لیکن ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبد المطلب نے وہاں پر اسباب کو اختیار کیا۔ عبد المطلب نے بات کی اور اس کے بعد میں اللہ کے دربار کو پکڑ کر کے رونے لگے ہیں، اللہ کے سامنے آغزاری کی ہے، اللہ کے سامنے روئے اور گڑگڑائے ہیں، اور اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھا ہے کہ اے اللہ تو ہی اس گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج ہم میدان عمل میں کتنا پیچھے ہیں۔ دعائیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں مسلمان بہت ہی پیچھے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد آ جائے۔ نہیں، مدد اللہ کی طرف سے ایسے نہیں آتی۔ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، اللہ کی فطرت یہ نہیں ہے، اللہ کی عادت یہ نہیں ہے۔ غیبی مدد اس طریقے سے نہیں آتی ہے۔ پہلے انسان میدان عمل میں قدم رکھتا ہے، تب اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے۔ غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر ہم مسلمان غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ غیبی مدد میدان بدر میں اس وقت آئی جب 1000 کے مقابلے میں 313 مسلمانوں نے اپنی گردنوں کو رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ غیبی مدد میدان خندق میں اس وقت آئی جب اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور خود خندق کو کھودنے میں مصروف تھے۔ آج ہم دنیا کا قیمتی لباس پہن کر کے، دنیا کی دولت کو جمع کر کے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر کے، لوگوں کی واہواہی کی ہنکار لگا کر کے، مسجدوں کے منبروں پر بیٹھ کر کے بددعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ شیطانی نظام پر راضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام زندگی سے متنفر اور پھر غیبی مدد کے منتظر، چال ڈھال اور رہن سہن اور بول چال میں شیطان کی نقالی کرتے ہیں اور غیبی مدد کے منتظر۔ اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے بغاوت اور پھر غیبی مدد کے منتظر۔ دینی جدوجہد کے بجائے صرف نعت خوانی پر اکتفا، محفل میلاد یا تسبیح کے دانوں کو 10 لاکھ مرتبہ اور 20 لاکھ مرتبہ گھما کر کے غیبی مدد کے منتظر، آفاقی اور عالمی دین کو نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ تک محدود کر کے غیبی مدد کے منتظر۔ یا اللہ دشمن کو ہلاک کر دے، یا اللہ دشمن کو برباد کر دے، ان جیسی بددعاؤں پر اکتفا کر کے خاموشی اختیار کر لینا اور سکون سے حلق کے نیچے نوالا اتار کر کے پیٹ بھر کر کھا کر سو جانے والے غیبی مدد کے منتظر، یعنی سب کچھ اللہ کے ذمے لگا کر اور خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر، میدان عمل میں اترنے سے کتراتے ہوئے آسمان سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر۔ میرے بھائی، اتنی جرأت تو شیطان میں بھی نہیں تھی اور نہ ہے۔ سنت رسول تو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میدان عمل میں قدم رکھا ہے اور بعد میں آپ نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، کل پونجی آپ نے میدان بدر کے اندر لے جا کر کے رکھ دی ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی ہیں کہ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ اے مالک یہ کل پونجی تھی جو تیرا نام لینے والی تھی، تیرے نبی کے طریقے کے اوپر عمل کرنے والی تھی، اگر روئے زمین کے اوپر آج یہ تمام کی تمام ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئے، تو اے مالک قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عملی میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے، عملی میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم عمل کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور پھر جب اللہ راضی ہوگا تو جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام آیات سے اور اپنے کلام سے اللہ تعالی ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور ان تمام آیات سے اللہ تعالی ہم سب کو سبق لینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب